السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے، ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اور ویسے بھی اگر پرابلم کی ڈیفینیشن سمجھیں یا پرابلم کے بارے میں اگر ہم سمجھیں تو پرابلم ہوتا ہی وہ ہے یا اس وقت ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے کہ جس میں انسان خود کو بے بس محسوس کرے۔ کیونکہ جو چیز انسان ریزولو کر سکتا ہے، جو چیز انسان جو ہے اس کو حل کر سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے جو ہیں وہ بہت سارے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو جا کے کہا جائے کہ اپنے گھر والوں کے لیے جا کے باہر سے کھانا لے کر آؤ، تو پیسے اس کے پاس موجود ہیں، وہ جائے گا باہر سے کھانا لے کے آ جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر از نو پرابلم ان دیٹ۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوکے ہیں، اور اس کو کہا جب بھی دیکھو اب جا کے ان کے لیے کھانا لے آؤ کیونکہ یہ صبح سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اور اب اس شخص کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ناؤ دیٹس دا پرابلم، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ جب مسائل ہیں نا زندگی میں، یہ تو میں ایک ایگزامپل دی آپ کو کہ ایک طرح کا مسئلہ ہے۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ بہت سارے ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ ملٹیپل مسائل، بہت سارے مسئلے ایک ساتھ ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ بھی کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہیں۔ اب ان حالات کو میں انسان کو کرنا کیا چاہیے، اپنے آپ کو مسائل سے نکالنا کیا سے ہے، اس کے لیے ہمیں ہمارا دین ایک بڑا زبردست فارمولہ بتاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ اللہ کی قسم اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں اور کانشیسلی اس کو اپلائی کریں اپنی لائف میں، تو ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی انسان کی دنیا کی کسی مشکل کو دور کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کسی آخرت کی بڑی مشکل کو دور کر دے گا۔ ایک بہت ہی زبردست فارمولہ ہمیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشکلات سے نکلنا کیسے ہے۔ اب یہاں پہ حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اپیرنٹلی تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص مشکل میں ہے اور ایک شخص ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو اس وقت یہ سمجھیں کہ ہم خود اگر مشکل میں ہیں تو کوئی شخص ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہم اس سائڈ کے اوپر ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ خود بھی مشکل میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی شخص آیا وہ بھی مشکل میں ہے۔ اکثر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اپنی مشکلات سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ہم ہر چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ میسج دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو سب سے زیادہ مشکل میں ہوں، میں ہی مظلوم ہوں، میری مصیبتیں نہیں ختم ہو رہی، تو میں کسی کی کیا مدد کروں۔ حالانکہ یہاں پر ہمیں ریورس فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ اگر تم مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بھی سٹریس میں ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً سے پہلے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو مشکل کے اندر ہے، اور اپنی مشکل کو بھول کر تم اس شخص کی مدد میں لگ جاؤ۔ اب ہو کیا رہا ہے، جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا تو وہ بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، اور بے بس جب انسان اپنے آپ کو کس وقت فیل کرتا ہے؟ بے بس اس وقت فیل کرتا ہے کہ جب وہ اس مشکل سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اس سچویشن کے اندر کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جو بے بس نہیں ہے، جس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ ریسورسز ہیں جو اس کو چاہیے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ اب جب آپ کسی کی مشکل کو آسان کرنے میں لگ جائیں گے، کسی کی مدد میں لگ جائیں گے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا۔ اور ہم اگر کسی کی مشکل دور کرنا چاہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے طریقے سے کسی کی مشکل کو دور نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی دوائی لے کر آئیں، اور دوائی جو اس کے 10,000 روپے بن رہے ہیں، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پلیز میری مدد کر دیجیے۔ اب آپ خود مشکل میں ہیں،
آپ کے پاس تو خود جو ہے حالات آپ کے خراب ہیں، آپ اسے کہتے ہیں بھئی میں 10,000 تو نہیں دے سکتا. مطلب ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی چل بھیا معاف کر، مطلب میرے پیچھے کی طرف پڑا ہے، میں تو خود لوگوں کے سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ مجھے مل جائے کہیں سے. ایک راستہ تو یہ آپ اس کو بھجوا دیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے کہیں بھائی دیکھو میں 10,000 تو نہیں دے سکتا، 1,000 کر سکتا ہوں، یہ میری طرف سے 1,000 لے لو. اگر 1,000 کر سکتے ہیں 1,000 دے دیں، 500 دے سکتے ہیں 500 دے دیں، 100 روپیہ دے سکتے ہیں 100 روپیہ دے دیں، لیکن اس نیت سے دیں کہ میں خود بھی چونکہ مشکل میں ہوں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے، تو میں اس نیت سے اس شخص کو یہ پیسے دوں گا کہ جب میں اس کی مدد کروں گا تو اس کی مدد کرنے کے نتیجے میں میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور جب اللہ میری مدد کرے گا تو میں تو ہو سکتا ہے اس شخص کی ضرورت پوری نہ کر سکوں، 10,000 کے بدلے میں صرف 100 روپیہ دیا ہے، لیکن جب میرا یہ عمل اللہ دیکھے گا تو اس کے بدلے میں اللہ میری مدد کرے گا، اور جب اللہ میری مدد کرے گا تو اللہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی بے بس نہیں ہوتا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر 10,000 چاہیے تو 10,000 کرے گا، 1,00,000 چاہیے 1,00,000 کرے گا. جس مشکل میں تم ہو اللہ اس مشکل سے تمہیں نکالے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری لمیٹیشن ہے، ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں. تو جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو پھر کیا ہے کہ ہم اس مشکل سے باہر آ جائیں گے. اور یہاں پر ایک اور چیز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسسٹنسی کا بھی ایک کانسیپٹ دیا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا. یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد کتنی دیر کے لیے چاہیے ہے. کیا صرف ہم کسی کی ایک دفعہ مدد کر لیں اور اس کے بدلے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہماری طرف ایک دفعہ آ جائے؟ دوسرا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں. وہ اصول یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لینی ہے، میں نے کسی ایک شخص کی ذمہ داری اٹھانی ہے، میں اس کی مدد میں لگا رہوں گا، میں ہر مہینے اس کو بھیجوں گا، ہر مہینے اس کا خرچہ برداشت کروں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا خرچہ برداشت کرتا رہوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کنسسٹنٹ پروسیس ہے. آپ نے مستقل کسی کی مدد کی ذمہ داری لے لی. اب یاد رکھیں کہ آپ نے جب کسی کی مدد کی ذمہ داری لے لی، جب تک آپ اس کی مدد میں لگے رہیں گے، پیچھے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اسی وقت تک لگی رہے گی. بہت ہی زبردست فارمولہ ہے، اور واللہ میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھا ہے. امیزنگلی ورکس، اٹ امیزنگلی ورکس. مطلب کہ ویسے بھی ہمارے بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان قرآن و سنت کے اوپر اتنا پکا ہے کہ ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر کوئی بات کہی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آتھینٹک حدیث میں ایک بات بتائی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم ان باتوں پہ ایمان کا نہیں ہے، ہمارا پرابلم ان باتوں پہ یقین کا ہے. ہمارے اندر دل کے اندر یقین کی بڑی کمی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس سولوشن سے طرف آتے نہیں ہیں. اور جب ہم اس یقین کے ساتھ ان سولوشنز کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کریں گے، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ رزلٹس دکھاتا ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے یہ سولوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی مشکل میں ہو دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دے گا. تو یہ تو معاملہ ہو گیا دنیا کے اندر اللہ کی مدد مستقل رہے گی جب تک ہم کرتے رہیں گے. پھر حدیث کا دوسرا حصہ کیا بتا رہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان کی دنیا میں مشکل دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی آخرت کی کسی بڑی مصیبت یا کسی بڑی مشکل کو دور کر دے گا. سبحان اللہ، یہ اتنا زبردست سودا ہے، اتنا زبردست ٹریڈ ہے کہ آج ہمیں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دنیا کی ایگزامپل لے لیں. آپ نے کسی کو پیسے دے دیا، آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. آپ کی جیب سے کیا گیا؟ چند 100 روپے گئے، چند 1000 روپے گئے، پتہ بھی نہیں لگا. اللہ نے دیا تھا، اس میں سے کچھ آپ نے نکال دیا. بہت چھوٹی سی چیز آپ نے کی. اب اس کے بدلے میں ذرا آپ آخرت کی مشکلات کو سوچنا شروع کریں. آخرت کی مشکلات میں ہے کیا کیا؟ ذرا امیجن کریں کہ قیامت کا دن کیا ہوگا. یہ آخرت کی مشکلات کون کون سی ہیں؟ قیامت والے دن حساب کا دن ہوگا. جنت ایک طرف ہوگی، جہنم ایک طرف لائی جائے گی. میدان محشر کے اندر جو ہے وہ ترازو قائم کر دیا جائے گا. اور اب لوگ جو ہیں وہاں پہ خوف کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے.
سورج 1 میل پہ آ چکا ہے، سورج کی ہیٹ ایک الگ مسئلہ ہے، پسینہ آنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور پھر یہ جو وحشت کی کیفیت ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر انسان کو یہ نہیں پتہ کہ میں میدان محشر میں جو ہے وہ عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے فیس کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ حوض کوثر تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر جب حساب کیا جائے گا تو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر جب ہم جو ہے وہ پل صراط پہ پہنچیں گے تو پل صراط کے اوپر کیا ہم بجلی کی تیزی سے گزریں گے یا بھاگتے ہوئے گزریں گے یا آہستہ آہستہ گزریں گے یا لڑک لڑک کے گزریں گے یا بالکل ہی جو ہے وہ سلو ہو کے گزریں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مطلب آخرت کے مسائل میں سے اور خاص طور پہ قیامت کے جو مسائل ہیں وہ اتنے سارے ہیں کہ اگر کسی انسان کی مدد کرنے پہ، دنیا میں مدد کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارا آخرت کا کوئی ایک بڑا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے، واللہ اٹ از امیزنگ. یہ اتنا بڑا ہمارے لیے انعام ہے کہ اس کی ریئلائزیشن ہمیں صرف اور صرف قیامت والے دن ہی ہوگی. اور جب ہم قیامت والے دن یہ دیکھیں گے کہ میں نے فلاں بندے کو اس دن 1000 دیا تھا، اس 1000 دینے کی وجہ سے آج اللہ نے میرے اوپر سے تکلیف کو دور کر دیا، اس وقت حسرت کریں گے کاش کہ میرے پاس جو ساری دولت تھی میں ساری دولت ہی لوگوں میں لٹا کے آ جاتا. کیونکہ دنیا کی دولت تو ویسے بھی میں نے چھوڑنی تھی، دنیا کی جو چیزیں تھیں ویسے بھی میرے ہاتھ سے چلی جانی تھی اور ویسے بھی چلی گئی ہیں. جب میدان محشر میں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آلریڈی دنیا چھوڑ دی ہے، تو وہ تو میرے ہاتھ سے ویسے بھی نکل گئیں. تو اگر میں پہلے ہی لوگوں کی مدد کر کے آتا تو آج یہ جو پسینے کی کیفیت ہے اللہ میرے اس کو دور کر دیتا، آج یہ جو خوف کی کیفیت ہے یہ بھی دور ہو جاتی، آج یہ جو میں بغیر عرش کے سائے کے نیچے، بغیر عرش کے اللہ کے عرش کے سائے کے کھڑا ہوا ہوں، یہ بھی کیفیت دور ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسے بھی ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھے، لیکن جب ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم جانے سے پہلے پریپیئر کر کے جا سکتے ہیں، then why we should not do it. جب ایک چیز کا پتہ لگ گیا ہے کہ میں اس شخص کی مدد کروں گا اس کے بدلے میں آخرت کی مدد ہو جائے گی، میں یہ کام کروں گا آخرت کی ایک اور تکلیف دور ہوگی، میں نے فلاں شخص کے لیے یہ کام کیا آخرت کا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. ہر چیز جو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں دنیا میں، جو بھی آپ اس کے لیے آسانی کر رہے ہیں، ہر دنیا کی آسانی کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی آخرت کی کسی بڑی مصیبت کو دور کر رہا ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ صرف آخرت نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو بھی کسی تنگ دست یا بدحال شخص کی کسی بھی مشکل کو دور کرے گا، اس کے لیے آسانی کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی کرے گا. کوئی تنگ دست ہے، کوئی بدحال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی مدد کر دی آپ نے، کسی کو روٹی دلا دی، کسی کو کپڑے دلا دیے، کسی کے گھر کا خرچہ اٹھا لیا، آپ نے مہینے کا راشن کا پیسے دے دی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے اس کے لیے تھوڑی سی آسانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں کرے گا. لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا سیکھیں، اپنے اوپر تھوڑی مشکل جھیل لیا کریں، دوسرے کے لیے آسانی کر دیا کریں. اپنے خرچوں میں سے تھوڑا سا خرچہ کم کر لیں، اس کو دوسروں پہ لگانا سیکھیں. کیونکہ ہم بہت تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم بہت تھوڑا سا لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی آسانیاں مل جانا، یہ بھی ایک بہت زبردست ٹریڈ ہے. فرق صرف کیا ہے کہ ہمیں کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. پرابلمز لائف میں آئیں گے، مشکلات آئیں گی اور ان سے ہم بھاگ نہیں سکتے. دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں پیٹرنز ایسے ہی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے. تو جب بھی مشکل آئے، اور بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ مشکل آنے کا ویٹ بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے. اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ بس میں نے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ مجھے جب جس وقت جہاں پہ جب موقع ملے گا، جو بھی نظر آئے گا، جب اور اگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا. کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے. یہ جو ایک دفعہ مدد کر دینا، یہ صرف یہ ایک ایمان والے کی جو ہے وہ لائف سٹائل نہیں ہوتا کہ میں نے بس زندگی میں ایک فلاں شخص کی ایک دو مدد کر دی تھی نا، بس کر دی نا، اب ختم ہوگی بات.
ایمان والا مستقل اس موڈ میں رہتا ہے کہ کس وقت مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے اور میں نیکی کر لوں. اور عظیمت کی بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے ہی نہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے لیے آسانیاں ہوں، بلکہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ اس سے اگلا درجہ ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا اگر مقصود ہو اور انسان اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کر لے، کسی کے لیے آسانی کر دے، کسی کی مشکل کو دور کر دے، تو یہ مقصد تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والا جو بینیفٹ ہے دنیا اور آخرت کی آسانی، یہ تو ویسے ہی مل جائے گا. تو اپنی نیت کو ایک سٹیپ اور اوپر کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس نیت سے جب عمل کریں گے تو یہ فائدہ آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گا کہ آپ کسی کے لیے آسانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، آپ کی مشکلات کو بھی دور کرے گا. تو اس فارمولہ کو اپنی زندگی میں لائیں، کانشیسلی اپلائی کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اس پہ فوکس کریں گے آپ کو کچھ عرصے میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ چینجز نظر آئیں گی، پرابلمس کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ میرے مسائل کو ایسے حل کر رہی ہے جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.